بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم مضمون پڑھیں گے سائنس کے کرشمے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائنس نے ہمارے لیے کیا کیا کرشمات کیے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سائنس کے کرشمے پر ایک ویڈیو میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ اسے بھی جا کر ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم اپنے ارد گرد طرح طرح کی ایجادات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑیوں سے لے کر بڑے بڑے سمندری جہاز تک، آبدوز سے لے کر فضا میں بھیجے جانے والے خلائی شٹل تک، سب انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انسان نے بھی اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے زیر زمین چھپے خزانوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں کو سر کرتے ہوئے چاند تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے زمین میں چھپے خزانے اور آسمان کی وسعتوں کو سر کیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں انسان کو یہ برتری حاصل ہے کہ اسے عقل دی گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، جبکہ دنیا میں باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ۔ آج کے دور میں جدید ذرائع آمد و رفت، علاج معالجے کی بہترین سہولتیں اور رسل و رسائل کے تیز ترین ذرائع سب سائنسی ترقی کی بدولت ہیں۔ سائنس کے ترقی کرنے سے پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اس کے بعد گدھا گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کا رواج آ گیا، اس میں سفر کرنے میں کئی دن لگ جاتے تھے، لیکن آج کل جہاز، ٹرین اور بحری جہازوں کے ذریعے دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے بہت ساری بیماریاں لا علاج تھیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا اور لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے، لیکن اب ہر بیماری کا علاج اور اس کی دوائیاں موجود ہیں۔ ایسی موذی اور خطرناک بیماریاں جو کبھی لا علاج سمجھی جاتی تھیں، سائنسی ترقی کی بدولت آج نہ صرف ان کا علاج ممکن ہوا ہے بلکہ انسانی جسم کے ناکارہ اعضاء کو بآسانی تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے معمولی بیماریاں بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتی تھیں۔ کھانسی اور فلو جیسی بیماریوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر جایا کرتے تھے، لیکن اب سائنس کی ترقی کے ساتھ ہی ناممکن بیماریوں کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے۔ کینسر اور ایڈز جیسی موذی بیماریاں بھی آج قابل علاج ہیں۔ آج کا انسان پیدل سفر کرنے کی بجائے نت نئی گاڑیوں میں دوڑتا اور پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ کمپیوٹر، موبائل فون اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے تو پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ ان چیزوں کی ایجاد نے دنیا کے فاصلوں کو سمیٹ کر دوری کے احساس کو ختم کر کے دور دراز بسنے والے لوگوں کو سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ کمپیوٹر اور موبائل فون کی ایجاد سے پہلے کسی بھی شخص سے رابطہ کرنا بہت مشکل تھا اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے رابطہ کرنا تو تقریباً ناممکن تھا، لیکن موبائل فون، انٹرنیٹ کی ایجاد نے اس کام کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ آج آپ موبائل فون پر نمبر ملائیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے شخص سے رابطہ کر لیں۔ سائنسی ترقی کا دائرہ کار لامحدود حد تک پھیل چکا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہمیں نمایاں ترقی نظر نہ آتی ہو۔ زراعت کے شعبے میں سائنس نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ جدید زرعی آلات اور مشینوں کی بدولت زرعی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ بے موسمی پھل اور سبزیاں ہمہ وقت دستیاب ہیں۔ پہلے کسان بیلوں کی مدد سے ہل چلایا کرتے تھے اور تمام کام بہت زیادہ مشقت اور محنت طلب ہوتا تھا، لیکن آج ٹریکٹر، تھریشر اور مشینوں کی ایجاد نے ان تمام کاموں کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ آپ دنوں کا کام گھنٹوں میں نپٹا سکتے ہیں اور فصل جو سال میں صرف ایک دفعہ اٹھائی جاتی تھی اب سال میں 2 یا 3 فصلیں اٹھائی جاتی ہیں، جس سے کسان کی آمدن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
الغرض میدان صنعت و حرفت ہو یا میدان جنگ، زراعت ہو یا طب، ذرائع آمد و رفت ہوں یا رسل و رسائل، زندگی کے ہر شعبے میں انسان نے نمایاں ترقی کی ہے۔ سائنس کی یہ ترقی ابھی جاری ہے۔ آنے والے وقتوں میں نہ جانے انسان سائنسی ترقی کی بدولت کیا کیا کارنامے سر انجام دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تھینک یو۔